الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے دریا کی، بے شک عذاب تیرے رب کا واقعہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا اور نہ روکنے والا۔ جس دن لرزے گا آسمان کپ کپا کر اور حرکت کریں گے پہاڑ چل کر، سو خرابی ہے اس دن کو جٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ جس دن دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکا دے کر، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جٹلاتے تھے، اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوئتا تھا؟ داخل ہو جاؤ اس کے اندر، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم کو برابر ہے، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، میوے کھاتے جو ان کو دیے ہوئے ہوں گے ان کے رب نے، اور بچایا ہوگا ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ کھاؤ اور پیو۔ رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر برابر بچھے ہوئے، قطار در قطار، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور چلی ان کی اولاد ان کی راہ پر ایمان سے، پہنچا دیں گے ہم ان کے پاس ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ہوا ذرہ برابر بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے اور ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ میوے اور گوشت سے جو چاہیں جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بہکانا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا ہے، اور پھرتے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ان کے خدمتگار، گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر چھپے ہوئے، اور منہ کیا ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف، اور آپس میں سوال کریں گے، بولیں گے کہ ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے، پھر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لوگوں کے عذاب سے۔ ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو، بے شک وہی ہے نیک سلوک کرنے والا مہربان۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو ہدایت دی کہ اندھے بن کر اپنے دونوں جہان برباد نہ کرو، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جس اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ خالق زمین و آسمان ہے۔ آسمان کو دیکھو تب بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور لاکھوں کہکشائیں اس کے فوائد اور خدمات خالق کی قدرت عظیمہ کا ثبوت ہیں۔ پھر اس مالک کی قدرت و طاقت کا انکار کرتے ہو اور لاشہ بتوں کو اس قدرت کاملہ والے وحدہ لا شریک کا شریک بناتے ہو، تو پھر جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی روز محشر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے فرمان میں پھر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر اپنی مخلوق کو اپنے عذاب سے بچانے، اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے ہدایت فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے قسم طور کی اٹھائی گئی، جس کا اشارہ کوہ طور ہے، جس پر حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے، تورات نازل ہوئی۔ یہودیوں کے مذہب کے مطابق وہ ساری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن حکیم جو لکھی ہوئی ہیں، خواہ کاغذ پر ہو یا چمڑا پر یا درخت کے چھلکے پر۔ پھر بیت المعمور کی قسم اٹھائی جو 7ویں آسمان پر ہے، جس سے حضرت ابراہیم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے۔ پھر آسمان کی قسم اٹھائی جو چھت کی مانند ہے، اور سمندر بے کراں کی قسم جس کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی ہیں کہ حساب کا دن مقرر ہے اور باغیوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ محشر کا دن بہت سخت ہوگا، آسمان تھر تھرا رہا ہوگا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، اس کو جٹلانے والے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اسے کوئی جادو نہ سمجھے، انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور پھر ایک کو اس کے برے عمل کی سزا دی جائے گی، پھر ہر ایک کو اس کے برے عمل کی سزا دی جائے گی۔
اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر میں زندگی گزاریں گے ان کے لیے نیک باغ ہوں گے اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور انہیں مزے سے کھانے اور پینے کا حکم ہوگا، ان کو حوروں سے بیاہ دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کی اولاد جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہے انہیں اپنے ماں باپ سے ملا دیا جائے گا اور ان کے مال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو دل پسند چیزیں دی جاتی ہیں رہیں گی، اور پینے کے لیے ان کو مشروبات دیا جائے گا جس سے نہ نشہ ہوگا اور نہ دیوانہ پن، اور ان کے ارد گرد نوجوان غلام خدمت کے لیے پھرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم تو سخت ڈرے ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا، ہم اس کے طالب رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا اور احسان فرمانے والا ہے۔ خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو گزشتہ تاریخ اور موجودہ قدرت الہی کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ربوبیت اور حساب کے دن کا ضروری آنا یاد دلایا، اور پھر یہ کہ حساب کا دن ضرور آئے گا اور باغی جہنم میں اور اطاعت گزار جنت میں عیش و عشرت میں اپنی اولادوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے جہنم میں سخت عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی میں رہ کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ کو منور کیے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ محفل اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے اور شیطان سے بچنے کے لیے کوشش ہے۔ یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش، اور پھر یاد الہی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد اور معافی مانگنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔